نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولو ان قرآنا سيرت به الجبال، اور اگر قرآن کے ساتھ پہاڑ چلائے جا سکتے، یعنی اگر کوئی ایسا قرآن اتارا جاتا کہ جس سے پہاڑ چلائے جا سکتے، اور قطعت بہ الارض، یا زمین کاٹ ڈالی جاتی، پھاڑ دی جاتی، او کلم بہ الموتى، یا کلام کیے جاتے ساتھ اس کے مردہ، تو پھر ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل تھا، کر دیتا۔ کیوں؟ بل للہ الامر جمیعا، کیونکہ سارا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ ایسے طریقوں سے زور زبردستی سے لوگوں کو منوائے، کیونکہ پچھلی بھی کسی کتاب کے ذریعے یہ کام نہیں ہوئے تھے، اب کس طرح ممکن ہے؟ اچھا، یہ قرآنن جو آیا ہے نا، یہ صرف ہمارے کتاب کے لیے نہیں، ابن کثیر کہتے ہیں کہ ہر آسمانی کتاب کے لیے لفظ قرآن استعمال ہو سکتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام جانور کو تیار کرنے کا حکم دیتے اور اتنی دیر میں ایک بار قرآن کا ورد کر لیتے، بخاری کی روایت ہے یہ، ایک بار قرآن کا ورد کر لیتے، یعنی زبور مراد ہے وہاں۔ تو قرآن کا لفظی معنی کیا ہے؟ پڑھا ہے نا آپ نے علوم القرآن میں، کثرت سے پڑھی جانے والی چیز، بار بار پڑھی جانے والی چیز، فعلان کے وزن پر قرآن، یعنی اللہ کرنا چاہے تو کچھ مشکل نہیں، لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں۔ افلم یأس الذین آمنوا، کیا بھلا مایوس نہیں ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے؟ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا، یعنی اس طرح زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو پھر ان کاموں کی بھی ضرورت نہیں، اللہ دل ہی پکڑ کے موڑ دیتا کہ چلو ہدایت کی طرف۔ ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعۃ، لیکن بات یہ کہ ہمیشہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی۔ قاریہ بلا، حادثہ، اچانک آنے والی مصیبت، پر ان کہتے ہیں کھٹکھٹانے کو۔ او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھر کے قریب ہی آ اترے گی۔ حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، یعنی قیامت۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہاں پر تحلو کا لفظ آیا ہے جو ہے لام لام سے ہے، حل، گرا کھولنا، اترتے وقت جس رسی سے سامان بندھا ہوتا ہے اس کی گرا کھولنے کو حل کہتے ہیں، پھر محض اترنے کے لیے۔ اور لا تحلو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، لا تحلو من بعد، یعنی عورت حلال نہ ہوگی جب تک کہ عقدۃ النکاح نہ کھل جائے۔ حلیلہ، حلائل ابنائکم، حلائل حلیلہ سے ہے نا، 5 سپارے کے آخر میں آیا ہے، بیویاں۔ ذرا آیت نمبر 18 نکالیے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا اگر وہ زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں، اتنی ہی اور لے آئیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے سب کو فدیے میں دینے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ان ساری آیات کا آگے کئی آیات تک دراصل 2 کرداروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 2 کردار، ایک کردار وہ جو میلا کچیلا ہے، اور دوسرا وہ جو پیور ہے۔ ایک وہ جو استجابوا لربہم الحسنی ہے، اور دوسرا والذین لم یستجیبوا۔ ایسا کریے، آپ پیج کے عین بیچ میں لکیر ڈال لیں، دائیں طرف لکھیں الذین استجابوا لربہم، اور دوسری طرف لکھیں والذین لم یستجیبوا لہ۔ ایک وہ جو اپنے رب کی بات کا جواب دیتے ہیں، اس رب کی بات قبول کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو قبول نہیں کرتے۔ اب ذرا کمپیئر کرتے جائیے، پہلوں کے لیے کیا ہے؟ الحسنہ، دوسروں کے لیے کیا ہے؟ سوء الحساب اور جہنم۔ پہلا جو ہے علم رکھتا ہے، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، پہلا علم رکھتا ہے جس نے استجابوا لربہم کیا۔ دوسرا اعمیٰ ہے، ٹھیک ہے، کمن ہوا اعمیٰ، آنکھیں بند کر کے چل رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، بے حس بے شعور۔ پھر پہلی طرف الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ نتیجہ اولئک لہم عقبی الدار جنات عدن. خود بھی اپنے اوپر نیچے والوں کو بھی ان کے لیے کیا ہے؟ سلام علیکم بما صبرتم. ٹھیک. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ والذین لم یستجیبوا لہ، ان کا کردار کیا ہے؟ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. ان کے لیے ہے کیا؟ اولئک لہم، نتیجہ کیا ہے؟ اللہ نا اور سوء الدار. اور کیا کرتے ہیں؟ وفرحوا بالحیات الدنیا. اور پھر ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیہ، حجت بازی، نشانی نہیں آئی کوئی. کیوں؟ ان کو کیوں نہیں نظر آتی؟ کیونکہ اعمیٰ جو ہے اوپر پتہ چل رہا ہے نا، دیکھتے ہی نہیں، نشانیاں تو بہت ہیں، ان کو نظر ہی نہیں آتی. پھر اس کے بعد پہلے گروہ کی کچھ خصوصیات ہیں. یہدی الیہ من اناب، کون ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ پہلا گروہ ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ وہم یکفرون بالرحمن. ٹھیک. اب یہ سارا جو ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ میرے نزدیک اس کا نام ہے دو کردار. دو کردار. اور اس کی مثال ہم کہاں سے سمجھ سکتے ہیں؟ 17 نمبر آیت سے. ایک معاشرے کی رو میں بہ جانے والے اور ایک جم جانے والے. جو جم گئے وہی جنت میں جانے والے، اور جو نہیں جمے، جو بہ گئے، وہ کوڑا کرکٹ، وہ گندگی ہے. اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں، وہ اللہ کے نزدیک بڑے ہلکے ہیں. یعنی اس پانی کے اندر، اس ندی نالوں کے اندر کیا ہے؟ دو چیزیں. اگر کوئی دھات ہے، میٹل ہے، وہ تو نیچے ہی رہ جائے گی، اور دوسری خراب چیزیں اوپر سے بہ جائیں گی. کوڑا کرکٹ جا کے دیواروں کے ادھر ادھر چمٹ جائے گا، نیچے نہیں جمے گا، فائدہ مند نہیں ہوگا. پھر دوسری مثال میں خالص سونا ہے یہ الذین استجابوا لربہم، اور ناخالص ہے وہ لم یستجیبوا. ان میں چمک ہے، ان میں کچھ نہیں، وہ بدنما ہے. اب یہ اسکیٹرڈ باتیں ہیں آگے پیچھے، لیکن ان کو اگر آپ ایک سیکوینس میں دیکھیں، ایمان اور عمل صالح، اور اس میں پھر اس کی قسمیں، جیسے حقوق اللہ ہے، اقاموا الصلاۃ اور مما رزقناہم ينفقون، پھر حقوق العباد ہے، وہ جو وعدے پورے کرتے ہیں. صلہ رحمی کا اس میں بڑا سبق ہے کہ جو رشتوں کو کاٹے، صاف کہا گیا کہ ان پہ لعنت ہے. اس کے باوجود لوگ اس چیز سے بہت غافل ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روٹ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہر وقت شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں، خصوصاً رشتہ داروں میں. ایک حدیث میں نے سنائی تھی آپ کو، دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں. تو پہلے گروہ کے لیے آخرت امپورٹنٹ ہوتی ہے، دوسرے گروہ کے لیے دنیا امپورٹنٹ ہوتی ہے. فرحوا بالحیات الدنیا میں آتا ہے. یہ دراصل ایک خلاصہ ہے اس سورت کا. یہ کسی نے لکھا کہ یدرعون میں کون سی برائیاں آتی ہیں جن کو دور کرنا چاہیے. اصل میں سوال میرے خیال میں اس لیے پیدا ہو کہ یدرعون، در ان سے مراد یہ ہے کہ فوراً دور کر دینا چاہیے. وہی کوئی قصہ ہے نا، جب اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. چھوٹی ہو کہ اسٹچ کتنا ہوتا ہے بتائیے؟ ایک اسٹچ، ایک چھوٹا سا حصہ. تو اگر ان ٹائم چھوٹی سی برائی کو بھی ہٹا دیں گے نا تو کیا ہوگا؟ بہت سی ہیسل بچ جائے گی. لیکن اگر آپ کہیں گے نا لو ابھی تو صرف ایک اس جتنا ہے، ذرا اور پھٹ لے تو پھر سیوں گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے رخ جا پھٹے. بعض اوقات قمیص سے ادھڑتی ہے نا، تھوڑی سی ادھڑے انسان وہیں سے کر لے ٹھیک تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کیا ہوتی ہے بعض اوقات دوسری طرف کو بھی جا پھٹتی، وہ سارے کپڑے کو بدنما بنا دیتی. کسی نے بہت اچھا سوال لکھ کر دیا تھا، سیئہ کو حسنہ سے مٹایا جائے تو کیا، جیسے عیسائیت میں ہے کہ اگر کوئی ایک گال پہ تھپڑ مار دے تو دوسرا آگے کر دو، مگر اسلام تو سیلف ڈیفense سکھاتا ہے، برائی کو بھلائی سے دفع کرنا سمجھ میں آتا ہے. اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ گناہ ہو جائے تو فوراً اچھا کام کر لیں فار کمپنسیشن، مگر کسی کے ظلم کو سہنا، اس کے بارے میں کیا اسلام کہتا ہے؟ ظلم کے لیے معاف کرنے کی بات بھی آتی ہے اور بدلہ لینے کی بھی بات قرآن میں آتی ہے. والذین اذا اصابہم البغی ھم ینتصرون، یہ آگے آئے گا یہ فلسفہ بھی انشاءاللہ. لیکن جہاں ظلم نہ ہو، چھوٹی چھوٹی خرابیاں، برائیاں، کوتاہیاں ہوں، وہاں کیا کیا جائے؟ ان کو حسنہ سے اس کا ازالہ کیا جائے. لیکن جہاں ایک اصول ٹوٹ رہا ہو یا جہاں ایک کیوس برپا ہو اور بہت سارے لوگوں کی مثلاً صحت کو یا دین کو یا عزت کو یا ایمان کو یا عقل کو خطرہ ہو، تو وہاں حدود کہاں نافذ ہیں اسلام میں؟ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق مذاق اڑائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کے مذاق اڑانے کی پرواہ نہ کیجیے، کیونکہ آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے.
پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے مہلت دی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. مہلت کا کیا معنی ہے؟ ڈھیل دینا، یعنی کسی کی غلطی کے باوجود اس کو مزید کام کرنے کا وقت یا چانس دے دینا. جب ایک خاص وقت گزر گیا کہ انہوں نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر میں نے کیا کیا؟ ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. اخذت کیا ہے؟ فعلت، میں نے ان کو پکڑ لیا. کیسے پکڑ لیا؟ سزا میں پکڑ لیا. فکیف کان عقاب، تو کیسی تھی میری سزا. دیکھو پھر میں نے ان کو کیسی سزا دی، یعنی میری سزا ان کے لیے کتنی سخت تھی. یہ اللہ تعالی کا ایک طریقہ ہے ہر بندے کے لیے بھی اور ہر قوم کے لیے، کہ ایک شخص جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا یہ طریقہ نہیں کہ فوراً سے اس کو پکڑ لے کہ تم نے غلطی کیوں کی. انسانوں کی غلطیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، حالانکہ ان کے جرم بڑے بڑے ہوتے ہیں. مثلا پیغمبروں تک کا مذاق اڑانا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ برداشت کرتے رہتے ہیں، حالانکہ پیغمبر اس کے چنے ہوئے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں. ایسا کیوں کرتا ہے اللہ؟ تاکہ بندوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اللہ ہمیں تو سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کا چانس ہی نہیں ملا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ لیملی للظالم، بے شک اللہ مہلت دیتا ہے ظالم کے لیے، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، یہاں تک کہ جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو مہلت نہیں دیتا. اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورۃ ہود کی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اور اسی طرح ہوتی ہے تیرے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، حالانکہ وہ ظالم ہوتی. إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی. یعنی اللہ کی پکڑ معمولی نہیں ہوتی، اس کی ڈھیل پر نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس کا پکڑنا بھی بڑا سخت ہے. افمن هو قائم علی کل نفس، کیا بھلا وہ جو قائم ہے ہر نفس پر. مراد اس سے کون ہے؟ ہوا کون ہے یہاں؟ اللہ، یعنی اللہ کی ذات ہر شخص پر قائم ہے، یعنی اس کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی. اور خاص طور پر کس چیز کے لیے؟ بما کسبت، بوجہ اس کے جو ہر نفس کمائی کر رہا ہے، جو کرتوت کر رہا ہے، وہ سب خدا کی نگاہ میں. کسی کے بھی عمل اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہر شخص سے اس کے عمل کا حساب لینے والا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کے سر پہ کھڑا ہو اور دیکھ رہا ہو یہ کر کیا رہا ہے، اور جب اسے دیکھے کہ یہ غلط کر رہا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو پکڑ کے اس سے پوچھے کہ تم یہ کیوں کر رہے تھے. آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ جیسے کسی اسکول یا کالج میں امتحان کا سیشن ہو، ایگزامینیشن ہال میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایگزامینر جو ہے وہ سب کو واچ کر رہا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی طالب علم نقل کر رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تو وہ اس کو اشارہ کرتے کہ دیکھو یہ نہیں کرو. اس کے بعد پھر وہ کرتا ہے، پھر وہ اگنور کرتا ہے کہ شاید اب باز آ جائے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی نگاہیں اس سے ملتی ہیں اور وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرو. جب 3 دفعہ مثلاً دیکھ چکتا ہے تو چوتھی دفعہ جا کر اس کو پکڑ لیتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں طالب علم امتحان میں نقل کرتے ہوئے پکڑا گیا. کس نے پکڑا اس کو؟ جو اس کے سر پہ کھڑا تھا، اس کی نگرانی کر رہا تھا. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگرانی کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم تشبیہ نہیں دے سکتے کسی ایگزامینر سے، لیکن
بلا تشبیہ ایک بات سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے کہ جسے عام طور پر دنیا میں پکڑنے کا ایک قاعدہ ہے. تو اللہ تعالی ہر انسان کی خاموشی کے ساتھ نگرانی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ کر کیا رہا ہے بما کسبت، اور پھر ڈھیل بھی دے رہے ہیں جیسے کہ اوپر کی آیت میں ہے. اور اس کے بعد جب وہ مقرر وقت ڈھیل کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر یکایک جا پکڑتے ہیں اور حساب لے لیتے ہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا رکھے ہیں، اللہ کے کچھ شریک بنا رکھے ہیں، حالانکہ وہ اس طرح کی نگرانی کر نہیں سکتے. قل، ان سے کہیے سموہم، ان کے نام تو بتاؤ ذرا شریکوں کے، تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں کہ کون کون اللہ کے برابر ہیں. ام تنبئونہ، یا تم اس کو بتا رہے ہو، کس کو؟ اللہ کو. بما لا یعلم فی الارض، جس چیز کو نہ وہ زمین میں جانتا ہے، یعنی جسے وہ اپنی زمین میں جانتا ہی نہیں، کیونکہ زمین کے علاوہ تو کوئی ایسے شریک کہیں اور رہتے نہیں نا، اس لیے زمین کی بات کی گئی. کہ جن کو تم اللہ کا شریک کہتے ہو ذرا ان کے نام لو، وہ ہیں کون، ان کا پتہ لگایا جائے. یا پھر تم خود ہی بتا رہے ہو اللہ کو جن کو وہ نہیں جانتا زمین میں. تو ایسی تو کوئی چیز ہے جس کو اللہ زمین میں نہ جانتا ہو؟ ایسی تو کوئی چیز ہی نہیں. گویا ان معبودوں کا کوئی وجود ہی نہیں. یہ سب من گھڑت بات ہے. ام بظاہر من القول، یا ظاہری بات میں سے، یعنی جو دل میں آتا بولتے چلے جاتے ہو، جو سنتے ہو کہتے ہو، جو کوئی کہہ رہا ہے اس کو تم بھی ریپیٹ کر رہے ہو بغیر سوچے سمجھے. جیسے آیت نمبر 19 میں بات ہوئی تھی نا، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. کیا وہ شخص جو علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو کچھ اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک گروہ کون سا ہے یا ایک کردار کون ہے جو عقل سے سوچتا ہے اور حقائق کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے، ارادے اور شعور کے ساتھ حق کو قبول کر لیتا ہے. اور دوسرا کون ہے جو قومی روایات، رسم و رواج، تقلیدی خیالات، ان کے دائرے میں سوچتا ہے. وہ دلائل کی بجائے رواج کو دیکھتا ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، فیشن کس چیز کا ہے، اور جو کچھ عوام میں پسندیدہ ہوتا ہے وہی اس کا دین ہوتا ہے. اور اکثریت کا حال یہی ہے. فرمایا کہ ام بظاہر من القول، بس ایسی سرسری باتیں کرتے چلے جاتے ہو بے سوچے سمجھے کہ سب لوگ جو یہی کہہ رہے ہیں. عموماً ہم لوگوں کی کہی ہوئی بات بغیر سوچے دہرا دیتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ٹیلی ویژن پہ جو اشتہار دیکھتے ہیں اس کے ڈائلاگ ہر جگہ بولتے نظر آتے ہیں. آپ کسی طرح پبلک پلیس پہ جا کے بیٹھے بچوں کی باتیں سنیں غور سے، کسی ٹرین میں سفر کر کے دیکھیں، کسی بس میں بیٹھے بچے ماؤں سے کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیا سنا رہے ہوتے ہیں ان کو، ان کے ذہنوں پہ کیا سوار ہوتا ہے، کیا یاد ہے ان کو. مختلف اشتہاروں کے ڈائلاگ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک انہوں نے کم از کم 100 مرتبہ تو سن ہی رکھا ہوگا، اگر زیادہ نہیں تو وہ اتنا سنا کہ اب ان کے ہوش و حواس پہ چھا گئے. حالانکہ اس کی حقیقت کیا ہے انہوں نے دیکھی نہیں. جس چیز کا وہ اشتہار بنے ہوئے ہیں اس کی حقیقت کو نہیں جانتے. یا آپ دیکھیں کہ آپ بچوں کو بازار میں لے کر جائیں تو وہ کہیں گے کہ فلاں ٹوتھ پیسٹ خریدیں جس کا اشتہار ان کو پسند ہوگا. حالانکہ انہوں نے علم کی بنیاد پر اس ٹوتھ پیسٹ کا مطالبہ نہیں کیا. اور ہم میں سے بہت سے لوگ جب کوئی چیز پروڈکٹ خریدتے ہیں تو علم کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرتے کہ یہ صحت کے لیے یا ضرورت کے اعتبار سے کتنی مفید ہے. کس اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں؟ بظاہر من القول، ظاہری باتیں سن سن کے. تو فرمایا کہ اے لوگو جو شرک کر رہے ہو، کیا تمہارے پاس اس شرک کی کوئی دلیل ہے
کوئی علم ہے تو ان کا نام بتاؤ، ورنہ یہ ظاہری باتیں چھوڑ دو، سرسری باتیں مت کرو، آباء و اجداد کی تقلید میں، اپنی قومی روایات کی تقلید میں۔ اچھا، دین کے معاملے میں بھی تو ہم یہی کرتے ہیں نا، بہت سی چیزیں، بہت سے جملے ایسے سننے کو ملتے ہیں کہ جن کا مطلب اگر لوگوں سے پوچھا جائے تو ان کو وہ بھی نہیں پتا کہ یہ کہا کیا جا رہا ہے۔ وہ کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے سنا ایسے ہی ماں باپ کو کہتے ہوئے۔ مثلا دوائی کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، کوئی گر جائے تو بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس قسم کی باتیں۔ شرک کی جتنی بھی ہوا چلی ہوئی ہے نا، اس کے پیچھے دلیل کوئی نہیں، اس کی بنیاد وجود کوئی نہیں، صرف سنی سنائی باتیں ہیں۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ خوبصورت بنا دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، کس چیز کو؟ مکرہم، ان کی چال کو، ان کے مکر کو۔ یہاں مکر سے مراد کیا ہے؟ یہی ان کا قول، بظاہر من القول، یہی مکر ہے دراصل، جو چند بے حقیقت الفاظ کا مجموعہ ہے۔ بے حقیقت الفاظ کا مجموعہ ان کا قول ہی دراصل مکر ہے۔ تو یہ الفاظ جو وہ بولتے ہیں ان کے لیے خوبصورت بھی بنا دیے گئے۔ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روکے گئے اللہ کے راستے سے۔ تو گویا یہاں شرکیہ باتوں کو چال یا مکاری کہا گیا، اور حقیقت میں یہ شرک کی ابتدا بھی تو ایک چال تھی نا، یہ بھی تو ایک مکاری ہے نا، لوگوں کو مینیپولیٹ کرنا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا، جیسے سورۃ مائدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، مَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جس کو اللہ آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تم اللہ سے اس کے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہو۔ سورۃ النحل میں آپ پڑھیں گے، ان تحرص علی ہداہم، اگر تم ان کی ہدایت پہ حریص ہو، فإن اللہ لا یہدی من یضل، اللہ نہیں ہدایت دیتا اس کو جو بھٹکنا چاہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ فما لہ من ہاد، کون ہے؟ ناصرین۔ پھر ان کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں ایک عذاب ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ شدید ہے، سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور ان کے لیے اللہ سے بچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ اچھا بات یہ ہے نا کہ دنیا میں بہت سی باتوں کو ہم بڑا اہم سمجھتے ہیں، اور کچھ جملے اور کچھ شعر اور کچھ اپنے نجات کے نسخے ہم لوگوں نے رٹ رکھے ہیں۔ قیامت کے دن انہی جملوں سے بے حقیقت اور کوئی چیز نہ ہوگی، اور اس موقع پر وہ جملے بولتے ہوئے بھی انسان کو شرم آئے گی، جن کی حقیقت کچھ نہیں۔ مثل الجنت التی، اب جنت کی مثال دی جا رہی ہے، جنت کو ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے۔ وہ اذ المتقون، جس کا وعدہ متقی لوگ کیے گئے ہیں۔ پھر یہاں پر بات واضح کر دی گئی، دیکھو ہر کوئی توقع نہ رکھ کے بیٹھے اس کا وعدہ کس کے لیے ہے؟ وعد المتقون، متقی لوگوں کے لیے ہے۔ کیسی ہے وہ؟ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، کس کے؟ جنت کے۔ سب سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا گیا؟ پانی، بہتا پانی۔ اکلھا دائم، اس کے پھل دائمی، ایور گرین پودے اور کبھی ختم نہ ہونے والے پھل۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہر پھل کچھ عرصے کے بعد ناپید ہو جاتا ہے، آپ کا خواہ کتنا ہی دل چاہے، خواہ اسے کولڈ سٹوریج میں رکھ کے آپ کو پرووائڈ کیا بھی جائے،
تو اس کا وہ ذائقہ نہیں ہوتا. وَظِلُّهَا، اور اس کا سایہ بھی، یعنی جنت کا سایہ بھی دائمی ہے اور اس کے پھل بھی دائمی ہیں. تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی کیا. وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں کا انجام کیا ہے؟ النار، آگ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے خوف ہو کے زندگی بسر کرتے رہے. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی. یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز سے جو آپ کی طرف اتاری گئی. اچھا، اب تک تو ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ بہت ناراض ہوتے ہیں، اور اب یہ کہہ دیا گیا کہ خوش ہوتے ہیں. یہ کنٹراڈکشن نہیں قرآن میں؟ ابھی تک تو ہمارا تاثر یہی ہے کہ اہل کتاب کو بڑا حسد تھا اور بہت جلتے کڑتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب کیوں اتاری گئی ہے. اور اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ بہت خوش ہوتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو آپ کی طرف اتاری گئی. یہ دو طرح کے لوگ تھے، اس میں کنٹراڈکشن نہیں ہے. ایکچولی یہ میں نے اس لیے آپ پہ کوشچن رکھا ہے کہ بسا اوقات لوگ جو قرآن کی اوتھینٹسٹی پہ شک کرتے ہیں اور قرآن کو مشکوک بناتے ہیں، وہ اسی قسم کے ایشوز اٹھاتے ہیں کہ دیکھو بھی ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ وہ حسد کرتے ہیں اور کبھی نہیں مانیں گے، لن تردان کل یہود ولن نصارا، اور یہاں پر کہا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ خوش ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ان میں سے کچھ جو ایمان لے آئے وہی خوش ہوتے ہیں. وَمِنَ الْأَحْزَابِ، اور گروہوں میں سے، یعنی مختلف گروہوں میں سے مراد ہے. کچھ ایسے بھی ہیں مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. اب تین طرح کے لوگ ہو گئے نا. ایک لوگ کون ہیں جو اس کو پورے کا پورا مانتے ہیں، ایک وہ ہے جو پورا انکار کر دیتے ہیں، ایک وہ ہے جو اس سے حسد رکھتے ہیں، ایک وہ ہے جو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. یہ کہاں رہتے ہیں؟ خود ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کی بعض باتوں کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں، کچھ کا زبان سے اور کچھ کا عمل سے. کتنے افسوس کی بات ہے نا. میں کہتی ہوں کہ ہم مسلمانوں کو شرم نہیں آتی؟ زبان سے کیا کہتے ہیں اور عمل سے کیا کرتے ہیں. کتنی کنٹراڈکشن ہے نا ہمارے اندر، ہے کہ نہیں؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب، سچی کتاب، اور دوسری طرف قرآن ہی کی بات ماننے کو دل نہیں اور اس کا انکار کر دیتے ہیں، کبھی زبان سے کبھی عمل سے. کیا چیز ہے ہم؟ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعدہ، اور مختلف گروہوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کر دیتے ہیں. یہ حصہ بدل دو، یہ نہیں مانتے. قل، کہہ دیجئے، انما امرت، مجھے تو بھئی حکم دیا گیا ہے، کس بات کا؟ ان اعبد اللہ، کہ میں تو اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں کہ اس کا حکم مانتا رہوں. الیہ ادعو، میں تمہیں بھی اس کی طرف بلاتا ہوں. وَإِلَيْهِ مَآبِي، اور میرا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے. ہم سب وہیں سے آئے ہیں، وہیں جانا ہے، لہذا اس کو راضی کرنا ہماری سب سے بڑی پرائرٹی ہونی چاہیے. مآب کہتے ہیں لوٹنے کا وقت یا جگہ. مآبی، میرے لوٹنے کی جگہ بھی وہی ہے، اسی کی طرف ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.